تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، مقالہ تو یہ میرا عربی زبان میں ہے، جیسا کہ ابھی ناظم محترم نے عربی زبان ہی میں مجھے مدعو کیا. وقت بہت کم ہے اور 3 منٹ کی تحدید ہے، تو میں انشاءاللہ 3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. حضرت علامہ الانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جو سیمینار ہو رہا ہے، اس کا یہ میں حضرات منتظمین خاص طور سے عزیزم مولانا شکیب زیدہ مجدہم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے عناوین کا، موضوعات کا اچھا تجزیہ کرا کے اور اہل علم کے پاس بھیجا ہے. مجھے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تم موضوع کی تحدید سے آزاد ہو، تو میں نے خود اپنے طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور فہم حدیث میں ان کا امتیازی مقام و مرتبہ یہ موضوع منتخب کیا ہے. اور یہ مقالہ یوں تو 23 صفحات میں مشتمل ہے، حضرات اہل علم انشاءاللہ بعد میں ملاحظہ فرما لیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک موسوعی شخصیت تھی، اور خاص طور سے علوم حدیث میں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جن سے آج بھی علمی دنیا سیراب ہو رہی ہے. خود ان کا فرمان ہے کہ بہت سے شراح حدیث کے مقابلے میں کتب حدیث اور شروح حدیث کا مطالعہ میرا بڑھا ہوا ہے. حتیٰ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ احادیث کے طرق، اسانید، مختلف الفاظ پر بہت وسیع ان کی نظر تھی، لیکن علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان مختلف الفاظ کے درمیان سے مقصد شارع اور غرض شارع کی نشاندہی اور اس کی رسائی تک میں اللہ نے مجھے زیادہ ملکہ عطا فرمایا ہے. اور ان کے اس دعوے کی شاہد وہ اختلافی مسائل پر ان کی بصیرت افروز گفتگویں ہیں، بحثیں ہیں، جن کو العرف الشذی میں بھی، فیض الباری میں بھی. اور یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے مجھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی تسہیل اور ان کو مرتب و مدلل کرنے کی ذمہ داری دی تھی. اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے العرف الذکی یہ 20 جلدوں میں اہل علم کے سامنے موجود ہے. اور خاص طور سے ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو علمی افادات ہیں، بہت اونچی سطح پر آپ بولتے ہیں اور بہت اونچی سطح سے آپ لکھتے بھی ہیں. بہت سے اہل علم کو اس بات کا شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اس ناچیز نے یہ کوشش کی ہے کہ سہل سے سہل پیرائے میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو علمی دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. حضرت نے جن مآخذ و مصادر سے وہ باتیں اٹھائی ہیں، وہاں کی اصل عبارت اگر سامنے لا کے رکھ دی جائے تو بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جن اہم شخصیات سے بہت زیادہ گویا لگاؤ تھا، ان میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی. علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہضم کیے ہوئے تھے. چنانچہ ایسے موقع پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب مدظلہ العالی نے جو شرح معانی الآثار کی تلخیص کی ہے،
بہت لاجواب تلخیص، ٹو دی پوائنٹ، بہت ہی مختصر انداز میں، مدلل مرتب انداز میں اب ان چیزوں کو لا کر کے جہاں جہاں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے امام طحاوی کے حوالے سے بات رکھی ہے، ناچیز نے لا کر کے وہ حضرت بحر العلوم دامت برکاتہم کی تلخیص سے وہ اتنا حصہ رکھ دیا ہے جس سے اہل علم کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ فہم حدیث کے تعلق سے جو اصول ہیں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اصول بندے نے تفصیل سے العرف الذکی کے مقدمے میں، یہ صرف مقدمہ 750 صفحات کا ہے، اس مقدمے میں ناچیز نے ان اصول کو، ان کی مثالوں کو، اور خاص طور سے اخبار آحاد کا موازنہ عمل متوارث کی روشنی میں احادیث سے استدلال اور عمل متوارث کی حیثیت، اس پر جو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے روشنی ڈالی ہے اور مثالیں دی ہیں، یہ بہت ہی بصیرت افروز چیزیں ہیں، اور ہر باب میں انشاءاللہ دیکھنے والوں، پڑھنے والوں کے لیے تشفی بخش مواد ہوگا۔ وقت ہوتا تو میں ایک آدھ مثال پیش کرتا، یہ مقالہ انشاءاللہ جب چھپ جائے گا تو آپ حضرات کے سامنے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔